نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے کچھ دنوں کے لیے اس کو مؤخر کیا ہے۔ اس کی وجہ حسر یہ ہے کہ اس وقت قربانی کے کچھ مسائل ہیں، کچھ احباب، کچھ ساتھی، کچھ بہنیں، کچھ بچیاں پوچھتی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ ایک ہی مرتبہ ان ساری چیزوں کو تھوڑے شارٹ کلپ کے اندر جو ہے وہ اس کو ایڈ کر دیا جائے تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اور انشاءاللہ جو بندہ سرچ بار میں اس کو چیک کرے گا تو اس میں انشاءاللہ فرمایا نا، جیسے یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک بڑھیا نے روئی کا گالا پیش کیا، اسی طریقے سے ہماری یہ کاوش کوشش بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو یہاں آج کا جو اس وقت جو موضوع ہے وہ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے، کن لوگوں کو قربانی کرنا ضروری ہے، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں، اور پھر اس کے اندر نفس کی سرکشیوں کو بھی جان لیں کہ نفس کیسے چال چلتا ہے اور وہ اس واجب سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جو 1 سال کے بعد اللہ پاک نے ہم پر واجب فرمایا۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر جس پر قربانی واجب ہے کہ اگر کسی شخص کی یہ نیت ہو، اس نے منت مانی ہو قربانی کرنے کی کہ میں قربانی کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، تو اب وہ اس کا کام ہو گیا تو اب اس کے لیے وہ قربانی کرنا واجب ہو گئی ہے۔ نمبر 2، کسی شخص نے مرنے سے پہلے اگر وصیت کی ہو اور پھر اس نے مرنے کے بعد اتنا مال بھی چھوڑا ہو کہ اس کے 1/3 مال میں سے قربانی کی جا سکے تو یہ قربانی کرنا بھی واجب ہوگا۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ رہائش پذیر ہے اور دوسرا مکان اس کا خالی ہے، اس کو کرائے پہ لگا کے رکھا ہے اور یہ کرایہ اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہے، یعنی سیونگ میں جا رہا ہے، اس بندے پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہاں، اگر یہ کرایہ اس کی ضروریات زندگی کو پورا کر رہا ہے، یعنی مہینے کے اندر وہ بجٹ اس کا بچتا نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ استعمال میں آئے گا۔ نمبر 4، ایک شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک استعمال کے لیے ہے اور دوسری زائد استعمال کے لیے ہے، لوکل کام کے لیے چھوٹی گاڑی کے اندر جانے کے لیے اس نے شہر میں چھوٹی گاڑی رکھی ہوئی ہے کہ جی پھنس جاؤں گا اور خرچہ کم ہوگا تو اس لیے یہ چھوٹی گاڑی ہے، بڑے لانگ روٹ کے لیے اس نے بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے، تو اس بندے پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ اس کی سکونت کے لیے ہے اور دوسرا پلاٹ اس کی زائد رقم میں آ رہا ہے، یعنی اس نے کاروبار کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، سیل کر کے اچھے پیسے حاصل کروں گا، پراپرٹی جب اوپر جائے گی تو پھر اس کو سیل کروں گا، اس بندے پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی کے پاس زمین ہے اور اس زمین سے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کھیتی باڑی سے اس کا گزر اوقات ہوتا ہے، تو اس زمین رکھنے والے مالک کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا گزر بسر اس زمین سے ہو رہا ہے۔ اگر اس میں سے اس کی سیونگ ہو رہی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی ہوگی۔ ایک شخص ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس نے شوق سے جانور لے لیا ہے قربانی کے لیے، خود صاحب نصاب نہیں تھا لیکن اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے شوق سے، اب جا کر مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے جانور لے لیا ہے شوق سے، میرے اوپر قربانی نہیں ہے تو میں کیا کروں، تو اس آدمی پر بھی اب قربانی واجب ہو گئی ہے کیونکہ اس نے لے لیا ہے قربانی کی نیت سے۔ مسافر پر قربانی نہیں ہوگی۔ اب آگے آ جاتے ہیں قربانی کے وقت کے حوالے سے کہ قربانی کا وقت کون سا ہے۔ قربانی کے 3 دن ہے، 3 دن، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے قربانی کرنا چاہیے، اور رسول اللہ نے تینوں دنوں میں قربانی فرمائی ہے۔ پہلا دن قربانی کے لیے افضل ہے،
دوسرا اس سے کم، پھر تیسرا اس سے کم، لیکن تینوں قربانی کے لیے موزوں ہیں، تینوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی آدمی نے مثال کے طور پر گھر میں خدا نخواستہ فوتگی ہو گئی اور وہ اس میں لگ گئے، قربانی کو بالکل بھول ہی گئے، کبھی کبھی ایسا بھی حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایسی تکلیف آ جاتی ہے کہ وہ قربانی کو بھول ہی جاتا ہے، پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو بندہ قربانی کرنے کے لیے، کوئی ذبح کرنے کے لیے نہیں ملتا۔ ایسی جگہ پر وہ ہے کہ دیہات میں تھا اور بندہ شہر سے آنا تھا، اور اب شہر اتنا دور ہے کہ وقت رہا نہیں، تو فرمایا اب اس جانور کو قربانی کے لیے جو ہے نا وہ ذبح نہیں کرے گا، بلکہ اس کو صدقہ کر دے گا۔ اب یہ صدقہ کرنا واجب ہے، اس کا گوشت کھانا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے قربانی کا گوشت آدمی خود کھا سکتا ہے، اب اس کے لیے اس کا گوشت کھانا ٹھیک نہیں ہے، اس کا اب صدقہ کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، ایک آدمی اگر اپنے گاؤں کے اندر رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، اور وہاں پر عید کی اور جمعے کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ نماز کو پڑھنے کے لیے شہر میں آتا ہے، تو ایسے لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر 5-10 آدمی آ گئے نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے آ گئے، اور 5-10 آدمی وہاں ٹھہر گئے، بس سورج چوں ہی طلوع ہوا تو انہوں نے اپنے جانور کو گرا لیا اور ذبح کر دیا، تو بالکل درست ہے۔ لیکن شہر والوں کے لیے نماز سے پہلے قربانی کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایسی بہن بیٹی ہے جس کے پاس 52 تولہ چاندی ہے، اس کی ملکیت میں ہے، تو ایسی عورت کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ 52 تولہ چاندی یا اس کے پاس اس کی قیمت موجود ہے، یا چاندی بالکل بھی نہیں ہے لیکن 7.5 تولہ اس کے پاس سونا موجود ہے، یا 7.5 تولے سونا موجود نہیں ہے، 52 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس چاندی میں سے کچھ چاندی اور کچھ رقم ہے، جس کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو 52 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے، تو اس عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی تھا، اس آدمی کی اپنی گاڑی تھی، 2 گاڑیاں تھی، ایک ایکسٹرا تھی، ایک گھر کے استعمال کے لیے تھی۔ یہ آدمی اپنی قربانی کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ عورت کی بھی یہی قربانی ہے، ایک گھر والے یہی قربانی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے، ہر فرد کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا، اس کا اپنا حصہ ہوگا قربانی میں۔ اس لیے نفس کی مکاریاں کبھی کبھی ایسے ہوتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے۔ اچھا، ایک نفس کی مکاری اور روحانی اور نورانی جال یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان ایسا جال بلتا ہے کہ اس سے وجوب کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مالدار ہوں، ہر دفعہ اپنی قربانی کرتا ہوں، اس دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قربانی کروں گا، تو بالکل درست نہیں۔ تب درست ہوگا جب یہ خود اپنی قربانی بھی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے، جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے حصے کی قربانی کر رہا ہے وہ نفل ہے، تو واجب کو چھوڑ کر نفل کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ایک مرد ہے، اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن وہ کہتا ہے بیوی کو کہ میں تیری قربانی نہیں کروں گا، اس دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قربانی کروں گا اور اپنی کروں گا، لیکن بیوی صاحب نصاب تھی تو بیوی کا ازالہ بھی اسی پر آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قربانی کو فی الوقت ترک کرے اور اپنی بیوی کا وجوب ادا کرے، اس کے بعد اگر اس کے پاس رقم بچتی ہے تو ضرور قربانی ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے۔ جزاکم اللہ خیر۔